العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان. سبحان اللہ. مخدوم و محترم عزت مآب حضرت اللہ علامہ مولانا میاں منیر احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ، معزز مہمانان گرامی، محتشم علماء کرام، خوش نصیب بلند بخت تمام برادران اسلام، آپ نے مجھ سے قبل قبلہ میاں صاحب کا بیان بھی سماعت فرمایا، حضرت علامہ صاحب نے بھی ارشاد فرمایا. اللہ تعالی ہمیں ان پیاروں کے ان خوبصورت بیانات اور جو کچھ انہوں نے فرمایا اس پہ عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے. ہمارے شیخ فاروق صاحب اور ان کے دوستوں نے یہ محفل بلا شبہ شہدائے کرب و بلا کی یاد میں سجائی ہے. برادران اسلام، مجھے میرے دوستوں نے اشارتاً کہا ہے کہ عشرہ محرم شریف اور اس کے بعد کیا ہوا اس کے بارے میں حسب توفیق کچھ معروضات پیش کریں. اردو میں کسی نے کہا تھا کہ جواب مریم جناب زہرا، جواب مریم جناب زہرا
اور جواب زہرا جناب زینب، اور جناب زینب کے بعد لیکن جواب زینب جواب زینب۔ کرب و بلا کو دو حصوں میں بانٹا جائے، ایک مدینے سے کربلا تک، دوسرا حصہ ہے کربلا سے پھر مدینے تک۔ دو حصے ہو گئے اس پورے واقعے کے، اور اس کو فارسی میں کسی نے بہت ہی خوبصورت انداز میں واضح کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ کتاب عشق دو بابست، اللہ کی عشق کی کتاب کے دو باب اور دو حصے ہیں۔ اللہ کے، اور یاد رکھیں اللہ کے عشق سے بڑا نہ کوئی نماز ہے، نہ کوئی روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، ایک ساری کائنات ہے۔ اللہ کی محبت وکھری بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عشق الہی اس کو کتب کہتے ہیں، تمام عبادت اسی کے گرد گھومتی ہے، اور عشق الہی کی جو کتاب ہے اس کے دو باب دو حصے ہیں۔ تو کہنے والے نے کہا کہ یکیرا حسین رقم کرد، ایک حصے کو امام عالی مقام نے اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنے خون سے 10ویں محرم کی شام تک مکمل کیا، اور دوسرا جو دردناک باب بچا تھا اسے حضرت سیدہ زینب نے اپنی جرت، ہمت، عصمت کے ساتھ مدینے تک مکمل کیا۔ اور ہمارے ہاں یہ روایت ہے، یہ مروج نظام ہے کہ ایک حصہ ہر سال دہرایا جاتا ہے، دوسرا حصہ کچھ کچھ سنایا جاتا ہے، اور یوں موسم نکل جاتا ہے۔ اس لیے میں شکر گزار ہوں اپنے بھائیوں کا جنہوں نے مجھے آتے ہوئے اشارہ کیا کہ اگر یہ بھی ہو تو کم از کم اس میں ان عظیم المرتبت عظیم بیٹیوں اور ماؤں کا کردار بھی سامنے ہے۔ یہاں ہم مرد ہیں، قبلہ میاں صاحب نے جو کچھ انہوں نے ہمیں بتایا ہے، میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کی ہویا جو چہرہ ساڈا ہو گیا مرداواں، نیت جس دی مرداں والی او ہو مرد سچاواں۔ کچھ مردوں میں زنانیاں ہوتی ہیں، لوگ سمجھتے ہیں شاید داڑھی کا نام مرد ہے، مونچھ کا نام مرد ہے، بڑے پگڑی کا نام مرد ہے، بڑے جبے کبے کا نام مرد ہے۔ نہ جبے کا نام مرد ہے، نہ بڑی پگڑی کا نام مرد ہے، مرد نہ مونچھ کا نام ہے، مرد ایک صفت ہے۔ وہ عورت میں آ جائے تو 1000 مرد تھلے، ایک کو عورت بلے بلے بلے۔ حضرت رابعہ بصری عورت تھی، سفیان ثوری مردوں کے شہنشاہ تھے، فقہ کے، حدیث کے امام تھے۔ اب ایک عورت بیٹھی ہے، ایک مرد بیٹھا ہے، حضرت سفیان ثوری نے کہا یا اللہ راضی ہو جا۔ بظاہر یہ جملہ بالکل ٹھیک ہے، سارے ہی آخر ہیں اللہ سیاں راضی تھی پو، اللہ سیاں راضی تھی پو، آمین۔ مطلب یہ ہے کہ جملہ ٹھیک ہوا، لیکن یہ جو ہمارے ہاں ٹھیک ہوتا ہے کسی کے ہاں غلط بھی ہوتا ہے۔ اپروچ الگ الگ ہے، سوچ الگ الگ ہے، سوچنے کی سطح الگ الگ ہے۔ حضرت سفیان نے کہا مولا راضی ہو جا۔ آگے بیٹھی تھی بی بی عورت، اس نے کہا حیا کر، شرم کر، خدا کا خوف کر، کیا کہے جا رہا ہے؟ حضرت سفیان نے کہا کوئی غلط کہا ہے، یہی کہا ہے اللہ سونا راضی ہو جا۔ بی بی نے اپنی سطح کی بات کی، دیکھیں عورتوں میں مرد کیسے ہوتے ہیں۔ بی بی نے کہا تجھے شرم نہیں آئی؟ اس بے نیاز کو کہتا ہے راضی ہو جا۔ تو حضرت سفیان نے کہا پھر کیا کہوں؟
کہا اس بے نیاز کو مت بول راضی ہو جا، جو وہ کرے تو اس پہ راضی ہو جا۔ نہیں سمجھا؟ ادھر تو 3 دن چڑھا نا بخار، تو فٹ بولے مولوی عبدالغفار، وہ سونا ربا سارا گھاری تک لے آئی۔ یہاں تو حضور یہ بخار 3 دن کا سہ نہیں سکتے، اور نعرے بڑے بڑے۔ شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ کو اٹھا کے حکومت نے ڈال دیا قید خانے میں، یہ فقیروں کا یہی نشانہ ہوتا ہے، اٹھا کے ڈال دیا قید خانے میں۔ بغداد کی آدھی آبادی دوڑ کے آئی، کدھر چلے ہو؟ پیر صاحب اندر ہو گئے، حضرت امام صاحب اندر ہو گئے۔ جب دیکھا پورے جیل خانے کے گرد بندے ہی بندے، حضرت شبلی نے کہا کیویں آئے ہو؟ انہاں آکھیا سرکار تانوں ہی نہ اندر کر دیتا، اساں تواڈے جان والے پیار کرن والے، تے سانو تواڈے پیار نے رہن نہیں دیتا، اساں آئے ہیں سرکار دی خاطر۔ انہاں آکھیا اچھا تساں سارے انو میرے نال پیار ہے؟ انہاں آکھیا 1000 واری اقرار ہے۔ انہاں آکھیا ہونے چیک کر لینے۔ حضرت شبلی نے خالی ہاتھ زمین تے انج فرمایا، ایویں نکڑا جا 2-3 پتھر ہاتھ وچ آیا، انج جو فرمایا ایک بھی چونک دا بندہ نظر نہیں آیا۔ میں نے ویسے کہا ایک بھی نظر، سارے دوڑے آگے۔ شبلی نے کہا کہاں دوڑے جاتے ہو؟ کہنے لگے آپ تو پتھر مارتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ عشق کہاں گیا؟ دعوے عشق کے تھے، پتھر 3 سہ نہیں سکتے، دعوے تمہارے جب جھوٹے کہیں کے۔ کس منہ سے کہتے ہو اپنے آپ کو عشق باز، اور روح سیاہ تم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا۔ عورت عورت ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی مردوں میں زنانیاں، کبھی کبھی زنانیوں میں مرد۔ اس لیے حضرت میاں صاحب مٹی کا کی ہویا، جو چہرہ ساڈا ہو گیا مرداں، نیت جس دی مرداں والی، او مرد سجاواں۔ اس لیے مرد نیت کا نام ہے۔ بی بی سیدہ زینب عورت تھی، اور بیٹی کس کی تھی؟ مولا علی کی۔ اور میری یہ گزارش یاد رکھیں، ہم لوگ یکم محرم ہوتی ہے، یکم کو ہم کپڑے بدل لیتے ہیں، نوجوان سوٹ بدلتے ہیں، سارے کپڑے پہن لیے کالے، کدھر چلے کرما والے، یہ کہاں جا رہے ہیں شوالے؟ کہتے ہیں کہ ہم غم حسین منا رہے ہیں، یکم کو غم آیا، ادھر 10 ادھر بس۔ اب مجھے ذرا یہ فرمائیں، کیا غم یکم کو شروع ہوا تھا؟ 28 یا 27 رجب کو میرے نبی کے بچے پردیسی ہوئے۔ کون سا مہینہ تھا؟ رجب۔ رجب کا اختتام تھا، جس وقت پردیسی ہو گئے میرے نبی کے بچے، اہل بیت پردیسی ہوئی۔ شعبان بھی پردیس میں، رمضان بھی پردیس میں، شوال بھی پردیس میں، ذیقعد بھی پردیس میں۔ کتنے مہینے کٹ گئے، ذی الحج بھی پردیس میں، محرم بھی پردیس میں۔ اور اسی لیے معاملہ جب رہا، ان کو سال گزر گیا، عہد کن کہاں سے گزر گئے، عہد لا مکان سے گزر گئے، تیری جستجو میں خبر نہیں وہ کہاں کہاں سے گزر گئے۔ یہ اپنی اپنی ہے منزلیں، یہ اپنی اپنی اڑان ہے، کوئی بام تک نہ پہنچ سکے، کوئی کہکشاں سے گزر گئے۔ کئی مہینے ہو گئے جنہیں نہ گھر ملا، نہ در ملا، نہ سکون ملا، نہ قرار ملا، نہ امت کا پیار ملا۔ وہ لوگ کب کے پردیس میں ہیں، لیکن
ہم کیونکہ رسمی مرید تھے، میرے سمے یکم محرم کو چارپائی الٹی کی، 10 کی شام کو شام غریبہ ختم، پھر سیدھی ہو گئی، لیکن اللہ جانتا ہے اصل دکھ شروع 10 کے بعد ہوئے ہیں۔ ہم اقرار کرتے ہیں 10ویں قیامت تھی، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر بیٹی بھی ہے، بہن بھی ہے، بچیاں بھی ہیں، لیکن اوپر حضرت عباس جیسا بھائی کھڑا ہے، لاکھ قیامت ہو حضرت عثمان بن علی جیسا بھائی کھڑا ہے، حضرت جعفر بن علی جیسا بھائی کھڑا ہے، حضرت عبداللہ بن علی جیسا بھائی کھڑا ہے، حضرت امام حسین جیسا بھائی، جس بہن کے سر پہ سلامت ہے، لاکھ قیامت ہو پھر بھی سلامت ہے۔ لیکن جس دن ایک ایک کر کے بچے بھی چھوڑ گئے، بھتیجے بھی چھوڑ گئے، بھانجے بھی چھوڑ گئے، اور آخر میں میرے امام عالی مقام پہ عجیب قیامت ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جسے رستم کہتے ہیں زمانے کا، رستم سہراب جو کہانی ہے، سہراب کا لاشا رستم کے سامنے جب گرا تھا تو رستم گرا تھا بیٹے کے لاشے پہ، لیکن اٹھ نہیں سکا تھا۔ جس کو رستم کہتے ہیں کائنات کا، ایک لاشے کو اٹھا نہ پایا، ایک بیٹے کی لاش اٹھا نہ سکا، بیٹے کی لاش پہ گر کر ڈھیر ہو گیا، لیکن صدا آتی ہے کائنات سے، واہ حسین تو نے ایک بیٹا نہیں کتنے بیٹوں کا لاشا اٹھایا، جا کے سلایا، پھر قائم ہو کے آیا، یار بھی گئے، دلدار بھی گئے، کوئی نہ بچا۔ پھر آخر میں تیروں کی بارش میں آپ کا رخ کیا۔ اور یاد رکھنا میری بات کو، جتنی یہ حکمران ہوتے ہیں بے شک ظالم ہوتے ہیں، لیکن آج کل کے حکمران یہ تو ماشا بھی نہیں، تب کے حکمران نیچ بہت تھے، کمینے بلا کے تھے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے مطلق العنان کسے کہتے ہیں۔ مطلق العنان اس کو کہتے ہیں ہے مسلمانوں کا خلیفہ، ہے مسلمانوں کا بادشاہ، لیکن اپنی رکھیل کو اپنے محل میں لے کے سو رہا ہے، شراب کے نشے میں دھت ہے، اور قانون یہ تھا جامع مسجد دمشق کے اندر نماز پڑھائے گا تو خود خلیفہ پڑھائے گا، یہ آئین تھا، قانون تھا۔ اب خلیفہ محترم سو رہے ہیں اپنے محل میں، اور وہ کمینی عورت اس کی بغل میں، دونوں شراب کے نشے میں دھت۔ ایک ہوتا ہے شراب پینا، اور جس کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ پیتا نہیں تھا، یہ نہاتا تھا۔ کتابیں میرے پاس موجود ہیں، شاید گاڑی میں بھی موجود ہوں۔ وہ صرف پیتا نہیں، نہاتا نہیں تھا۔ اس ظالم مسلمان حاکم نے اپنے لیے شراب کا حوض بنا رکھا تھا، جب نشے میں آتا تو شراب کے حوض میں چھلانگ لگاتا، پورا جسم اس کا شراب میں نہاتا، پھر یہ باہر۔ ایسے کمینے بادشاہ حکمران ہمارے۔ اور پھر اگلی بات اس سے بھی ظلم ہے، جب آکے نشے میں دھت گرا، اوپر سے اذان ہو گئی، مؤذن نے آواز دی، اور خاص جو مؤذن مکبر ہوتا وہ جا کے بادشاہ کے محل پہ، پریزیڈنٹ ہاؤس یا پرائم منسٹر ہاؤس پہ آواز لگاتا، بادشاہ سلامت، نماز کا وقت ہو چکا۔ آواز اس کے دربان تک پہنچی، دربان نے آگے آواز پہنچائی، حضور ذل الہی اٹھو، نماز کا وقت ہے، نماز پڑھاؤ۔ اب وہ کمینہ تو ایک نشے میں، دوسرا وہ رکھیل اس کی بغل میں۔ اب اس نے وہیں پہ قسم کھائی، اس نے کہا قسم ہے مجھے خدا کی، آج نماز مسلمانوں کو میں نہیں پڑھاؤں گا، نوار پڑھائے گی۔ حیات الحیوان میں علامہ دمیری نے نام نہیں لیا، خالی اس عورت کا لکھا کہ ایک وہ عورت جو اس کی بغل میں تھی۔ میرے پاس کتاب موجود ہے یہاں، تاریخ ابن عساکر، لکھا نا میں،
قرآن پاک کی طرح کیوں؟ یہ نوار اس کا نام تھا، یہ پڑھائے بھی، نوار شاعرہ بھی تھی، مغنیہ تھی، گلوکارہ جسے کہتے ہیں، بلا کی مغنیہ۔ اس نے کہا خدا کا واسطہ سارے عالم یہی مسجد میں ہے، کیونکہ مسجد جامع دمشق اتنی بڑی مسجد ہے، 1 کروڑ اور کئی لاکھ دینار سن 86 ہجری میں لگے تھے، تسی سوچ نہیں سکتے۔ اور اتنی بڑی مسجد جس کو خلیفہ تھا نا عباسی مہدی، جب وہ آیا اس نے مسجد کو جو دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے، بنو عباس کے خلیفے کے۔ اس نے کہا 2 وجہ تم بنو امیہ والے نمبر لے گئے، ایک عمر بن عبدالعزیز ساڈے وچ پیدا نہیں ہو سکتا، ایک انج دی مسجد اسی نہیں بنا سکتے۔ اتنی عظیم مسجد شام کے دمشق کی، جسے جامع مسجد دمشق کہتے ہیں، اس کے اندر پورے ملک کی کریم علماء، محدث، صوفیاء وہیں آ کے نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ اب سارے جمع ہیں اور اوپر سے خلیفہ مسلمین نے کہا کہ آج جماعت کروائے گی نوار۔ نوار نے دیکھا خلیفے نے قسم کھا لی خدا کی، اب ٹال بھی نہیں سکتی۔ اس نے کہا پھر امیر المومنین اجازت دو، جناب کی پوشاک میں پہن لوں؟ اس نے کہا پہن لے۔ خلیفے کے کپڑے پہن کے اوپر مڈاسا مارا، اس مغنیہ گلوکارہ نے آ گئی مصلی پہ۔ امام ابن عساکر کہتے ہیں پوری ڈھٹائی کے ساتھ مصلی پہ آئی، اسی گندگی کے ساتھ اللہ اکبر کر کے پیچھے چوں بھی کوئی نہ کر سکا۔ یہاں تو میاں صاحب نے کتنی دھڑلے سے ان کو کھڑکا دیا، وہاں چوں بھی بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے علامہ، کیونکہ پتا تھا اگر گردن بھی ہلی تو سر کاندھوں سے اوپر سے اتر جائے گا، معاملہ یہاں تک پہنچ جائے جہاں وہاں کوئی ہمت نہیں کرتا، صرف ایک حسین ہوتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ کوئی جہاں ہمت نہ کر پائے، ہائے ہائے ہائے، عبداللہ بن عمر کتنی بڑی ہستی تھی، حضرت فاروق اعظم کا بیٹا، حدیث کی دنیا کا شہنشاہ، اور تقوی و طہارت اور زہد کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر کا کوئی جوڑ نہیں۔ لیکن ظلم و جبر کی جب آندھی چلی، عبد الملک بن مروان شیطان بیٹھا حکومت کے تخت کے اوپر، اس نے حجاج کو لکھا کہ مکے کے اندر بلا حضرت عمر کے بیٹے کو، حضرت میں کہہ رہا ہوں، حضرت عمر کے بیٹے کو بلا، اسے کہے میری بیعت کرے تیرے ہاتھ پہ۔ حجاج کمینہ، وہ پلید، امتوں کا پلید آدمی، وہ بیٹھا تھا ہاتھ میں قلم لے کے کچھ لکھ رہا تھا۔ صحابی رسول فاروق اعظم کا لختے جگر جب وہ پہنچے، اس پلید نے آگے پاؤں کیا، پاؤں آگے کر کے کہا عبداللہ رکھ میرے پاؤں پہ ہاتھ، کر بیعت۔ صحابہ کے نعرے ہم لگاتے ہیں، پر جو صحابہ پہ قیامتیں ٹوٹی ہیں، انہیں پاؤں ایک پلید آدمی کے پاؤں پہ ہاتھ رکھنا پڑا اور پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرنی پڑی۔ لیکن اسی لیے کہتے ہیں حسین صرف ایک ہے، یہ کوئی عام آدمی نہیں بول رہا، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ جچتا ہے یہ لفظ حسین پہ، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین بنا است حسین۔ اسی لیے جتنے بھی مرد نکلے، کوئی مرید حسین، کوئی غلام حسین، مولانا خادم حسین رضوی کے نعرے لگاتے ہو، یاد رکھو جب حسین کا ذکر ہو پھر حسین کی بات کرو، کیونکہ یہ خادم حسین ہوئے۔ جب خادم حسین ایسا ہے تو بولو حسین خود کیسا ہو۔
یہ نام کی یہ نام کی تاثیر ہے، یہ نام کا اثر ہے، میرے حسین کے نام میں پاور ہے۔ آج ہم مولوی بھی روایتی بس کان پہ ہاتھ ٹکایا فرمایا تو سمی نوٹ تے نوٹ، نہ حیا اس کو آیا نہ شرم ہمیں آیا، اس نے جو رٹا وہ سنایا۔ حسین کا پتہ تب چلتا ہے جب اس وقت کا پتہ چلے وقت کیسا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے وقت کیسا تھا؟ اب ہمارے حضرات قانون کی طرح دیکھتے ہیں، پڑھیں گے نہیں، غور خود نہیں کریں گے، صرف لڑیں گے، صرف گالیاں دیں گے۔ نہ میری جان غور کرو، جہاں حضرت عبداللہ بن عمر ایک پلید آدمی، یزید سے بھی خبیث آدمی، یزید کی خباثت پہ بھی کائنات کا اتفاق ہے، لیکن حجاج 1,25,000 مسلمانوں کا قاتل تھا، جس میں صحابہ بھی تھے، تابعین بھی تھے۔ کعبے کو اس نے آگ لگائی۔ اتنا بڑا پلید حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے تھے کہ قیامت کے دن اگر رب نے مقابلہ کروایا کہ پلید آدمی اکٹھے کرو، پلید ہر امت میں سے ایک ایک پلید آدمی لاؤ، کمینہ خلید آدمی لاؤ، حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں ہم جیت جائیں گے۔ وہ کیسے؟ فرمایا ہم حجاج کو پیش کریں گے، ایس سے خلید آدمی کسی امت میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ ایسے آدمی پاؤں آگے کر کے ایک صحابی کو کہے رکھ ہاتھ میرے پاؤں پر، کر بیعت عبد الملک کی، لیکن ظاہر ہے جان بچانی فرض ہے، انہیں کرنا پڑا، لیکن واہ حسین واہ حسین واہ حسین، سر کٹ کے چڑھ جائے تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی بیعت نہ کر قبول۔ اس کو کہتے ہیں سرائکی میں جی میں لال علی دے عطیں کی تھی، انہیں اصلو کہیں نہ کی تھی۔ ایک جرت کہاں سے آئی کہ پوری کائنات ظلم سے تنہا ٹکرایا ہے، بچے ذبح ہو گئے، کہنا سوکھا ہے، مزے لے لے کے سننا سوکھا ہے، علی اکبر کو ہاتھوں میں ذبح کروانا بہت اوکھا ہے۔ یہ صرف حسین کا جگر ہے۔ اس لیے ذکر حسین کرو، دن رین کرو اور یاد کرو حسین۔ صرف اس حقیقت کو سمجھا میرا قلندر اقبال سمجھا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جانتے ہو درمیان امت کیواں جناب، ہم چوں حرف قل ہو واللہ در کتاب۔ اقبال کہتے ہیں کہ جانتے ہو میرا حسین پوری امت میں کیا مقام رکھتا ہے، فرماتے ہیں جیسے قرآن میں قل ہو واللہ ہے، ایسے ہی امت میں ابن رسول اللہ۔ میرے علماء بیٹھے ہیں، بولو قل ہو اللہ نکال دو، قرآن میں بچتا کیا ہے؟ اور اول آخر توحید ہے، اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میں ہم جو حرف اور آگے واہ اقبال واہ کہتے ہیں بہریاں شہزادہ خیر الملل دوش ختم المرسلین مل جمل۔ اقبال کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں بہریاں شہزادہ خیر الملل، تول تول کے بولا ہے، کیا راز کھولا ہے۔ کہتے ہیں ایک ملت اسلامیہ نہیں، ہمارے ہاں تو کہہ دو نا کسی کو قائد ملت اسلامیہ، وہ ہاتھ ہی نہیں آتا، بلکہ ہاتھ ہی نہیں پکڑاتا، کسی سے ہاتھ ہی نہیں ملاتا، آواز آتی ہے حضرت کی طبیعت خراب ہے نیڑے نہ لگے، کسی کو صرف کہہ دو چڑھا دو، لیکن حسین کون ہے؟ اقبال کہتے بہریاں شہزادہ خیر الملل،
انبیاء مرسلین اور وہ خلفاء جو مستثنا نکال کے حضرت آدم سے لے کر قیامت تک سارے تھلے 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 ایک حسین بلے 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 بہریاں شہزادہ خیر الملل دوش ختم المرسلین تھا. دوش حضرت ابو بکر صدیق نے ہجرت دی رات جدوں نبی نو چایا مزہ بڑا ہے تے پھر صدیق نبی پاک نو چاہ کے انہیں سمجھیا ہون عرش ساڑے پیران دے تھلے کیونکہ یارے ساڑے رلے تے ہون کون رل سکتا ہے ساڑے رلے کیونکہ اساں یار نو جو کندے آتے چایا کیوں نہ دھمکا نال بھجام کونین دا مالک چاہیویں کیوں نہ دھمکا نال بھجام. میں معافی بھی ساتھ چاہوں گا کہ نمک بھی تھوڑا تھوڑا ڈالنا ضروری ہے کیونکہ قوم چس پہ مری ہوئی ہے. کہتے نا ہون عشق بنیاں چس سائیں لکھوار اساڈی بس سائیں. اساں قوم نو بچہ بنا دیتا ہے ٹافیاں کھوا کھوا کے. اس واسطے اب مجبوری ہے یہ بھی بیچے. شکر ہے تھوڑے تے بھی اثر ہو تسی بھی چپ کر کے انج طے کر کے آئے ہو ایک چپ تے سو سو. لیکن اچھی بات ہے میرا مزاج یہی ہے کہ بے شک کوئی نہ بولے نہ پاوے رولے ہمیں بولے ہولے ہولے بلکہ چپ بھی رہیں تو مجھے اعتبار ہوتا ہے. اس لیے کہ میں کہا کرتا تو اپنی نبیڑ تین اور نال کی تو پگڑی سنبھال تینوں چور نال کی ایویں پہ ڈیلا اچھی بولو اے زور نال بولو وہ سبحان اللہ کو پٹراؤ دیو وہ داد دیو وہ امداد دیو. اتھے کسے چیز دی لوڑ نہیں اتھے عشق دی پہلے ہی چھوڑ. اور ان کا پیام اور ہے میرا پیام اور ہے درد مند عشق کا طرز کلام اور ہے. اس لیے میری گزارشات غور سے سمجھے. صدیق اکبر نے حضور کو کاندھوں پہ اٹھایا اور اٹھا کے سرکار کو اترا کے نعرہ لگایا یعنی کپڑوں میں گویا نہیں سمایا کہ جانی عرش والا ساڑے کندیاں تھے. کیوں نہ دھمکا نال بھجاں کونین دا مالک چاہیویں دا. بی بی آمنہ مئی بی بی آمنہ مئی نوری خیر چاپائی میری شان ودھائی. بی بی آمنہ مئی نوری خیر چاپائی ساری شان ودھائی کونین تو فخر ودھائی ویندہ. صدیق بالکل ہے ٹھیک ہم کرتے ہیں تصدیق تو ہے صدیق بات ہے بالکل ٹھیک. لیکن یہ بھی تو تکیے ذرا نظر ادھر بھی رکھیے تساں ایک واری یار نو چایا تے یار نے حسین نو 1000 وار کنڈیاں تے چایا. نہیں سمجھ آیا. ہائے ہائے نبی کریم دا کسے دے اتے آنا اے بھی عرشی معراج لیکن او دا بھی تا راج جیڑا صاحب معراج. حضرت فاروق اعظم حق و باطل آپ کہتے ہیں میں ایک دن آیا حسن حسین نو نبی پاک نے کندیاں تے چایا تے دیکھ کے میرا دل مچلایا تے میں تک کے ہن تکنا کتھے سی تے تکیا کتھے بھئی ایک بندہ ہے تے بندے دے اوتے پھر بندہ ہے تے جڑا ویکھن والا ہوے گا او جنے چکیا ہے انہوں ویکھے گا یا اوتے والے نوں. نظر جدوں جائے گی تے سیدھی اوتے ٹوپی تے ہی جائے گی. لیکن عاشقاں دے کم اپنے ہر کسی نوں اپنا ہی یار نظر آوندا ہے. یہ اصول ہے. مجنوں جا رہا تھا اور ستاروں کو دیکھتا جا رہا تھا. کسی نے کہا مجنوں کہا کیا
کہا لیلا کا گھر پیچھے رہ گیا ہے. اس نے کہا نا نا لیلا وہاں ہے. اس نے کہا پاگل وہ تو ستارے ہیں. اس نے کہا جدھر بھی دیکھتا ہوں ادھر ہی لیلا ہے. جتھا دیکھا جتھا بھالا جتھا نظر ٹکاواں جیندے جیندے منہ دو دیکھا تیرا منہ پکاواں. جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. ظاہر ہے کملی والے کے عاشق تھے, انہیں اپنے محبوب کے بغیر کچھ نظر نہیں آتا. تکتے بیٹھ جان کے اپنے محبوب کو. حضرت عمر نے حضور کے چہرے پہ نگاہ ڈالی اور فٹ لبوں پہ لفظ کیا آیا تھا, نعم الفرس نعم الفرس. کسی دی جرت نبوت نو اے لفظ آ کے یہ دا معنی یہ ہے گھوڑا تے بڑا ہی سونا ہے. گھوڑا تے بڑا ہی سونا ہے. نہ صدیق نے روکیا نہ عثمان نے ٹوکیا کہ کی آکھی جانا ہے, اور نہ جبریل اتوں آیا, بلکہ یار بھی سن کے مسکرایا. کیڑا ٹائٹل حسن حسین دے صدقے آیا. نعم الفرس, کیا سونا گھوڑا ہے. تے محبوب مسکرایا. حضرت عمر نو تک کے فرمایا فرس تے تک رہے پر نعم الفارس اتے تک میری جان پہچان انہاں دی شان. سواری بھی کمالے پر سوار بھی فاطمہ دا لالے. نعرہ تکبیر, اللہ غور فرمایا کہ اس وقت کو غور کر. وقت اتنا سخت. ایک اشارہ اور کر دیتا ہوں. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ ہمارے حدیث کے امام ہیں, تفسیر کے امام ہیں, بلکہ اہل سنت میں اس ٹکر کا دوسرا آدمی پیدا نہیں. کیا کہا میں نے؟ امام جلال الدین سیوطی جیسا آل راؤنڈر سنی عالم سنیوں میں یہ یکتا ہستی ہے. آپ نے تقریب النوابی, یہ اسماء الرجال کی کتاب ہے, بڑی ادب قسم کی کتاب ہے. اس میں آپ نے حضرت امام خواجہ حسن بصری کا تذکرہ جہاں لکھا اور ان کی مراسیل مرسل روایات مراسیل پہ بحث کی, وہاں انہوں نے ایک عجیب بات لکھی. وہ کہتے ہیں کہ حضرت خواجہ حسن بصری ڈائریکٹ کہہ دیتے تھے قال رسول اللہ, قال ایک اللہ دے علماء کرام دیاں پر ہیں کیونکہ انعام دیاں تے اسلام دیاں لہذا اسی کر رہے عوام دی. سبحان اللہ. مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے تے مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. تے اللہ کرے تو انہوں بھی سمجھ آوے. کوشش تے اساں پوری کرنی. امام سیوطی کہتے ہیں حضرت خواجہ حسن بصری کہہ دیتے تھے قال رسول اللہ. اصول یہ ہے کہ یہ تابعی ہیں, تابعی کے درمیان صحابی آتا ہے اور صحابی کا نام لیے بغیر بندہ نبی تک بات پہنچا دے, یہ تو دھوکہ ہے. اپنی زبان میں یہ دھوکہ ہے. تو لوگ کٹھے ہوئے, حضرت حسن سنیوں کے سجن, کیونکہ چشتیاں دے ابے بھی آپ نے, سہروردی ہم دے بابے بھی, یہ ہمارے جتنی ہیں یہ سلاسل سوائے نقش بندیت کے سب کے مہاراج حضرت خواجہ حسن بصری, اور آپ نے ہاتھ دیا ہے مولا علی کے ہاتھ, خلیفہ ہے مولا علی کے. لیکن حدیث بیان کرنی تو کہنا قال رسول اللہ, اگلیاں پھڑ لیا. مولویاں باشد کے دل چوپ نہ کنا, انہاں پھڑ لیا تے پھڑ کے جگڑ لیا. انہاں آکھیا اے چکر بازی کیے, تسی وچ ایک بندے دا نام کھا جاندے ہو, او بندے دا نام کیوں نہیں لیندے جے کولوں تسی سن دے ہو. انہاں پھر گول کیتا, پھر مسئلہ
گول کیتا انہاں آکھیا یارو ساڈے تو اعتبار کرو میں 70 بدریاں نال ملیاں بدر والے عام نہیں بدر والے نال او بھی سچے تے اسی بھی سچے نہ جھوٹ انہاں کدے بولیا نہ غلط اساں تولیا من لے ڈھولیا تے ڈھولا کتھوں منن والا انہیں بھی تے چونگ دا پانی پیتا انہوں تے ساریاں کتاباں کھول کے بھی کھاؤ تیرا تے سمجھ نہیں رہی دکھا بھی دے کہ دماغ نہیں پیا مندا ہے افلاطون دماغ نہیں پیا مندا چھٹا کی جنہ دماغ ہے تے گل پورے ٹن دی آوے تے کیویں آوے کچھ سمجھ شریف میں آیا سبحان اللہ تسی کو تو گل کیتی نہیں سمجھ خا کہانی ہے میں عرض کر رہا ہوں حضرت حسن بصری کو لوگوں نے کہا اساں نہیں مندے وچ والے بندے دا نہ لو انہاں آکھیا ایویں ہی من لو انہاں آکھیا اساں کوئی انیا ایویں من لگی اساں نہ پوچھ کے رہنا ہے حضرت خواجہ حسن بصری جڑے ویلے ویکھیا کہ ایک قوم انج مندی نہیں تے انہاں آکھیا نہ کیویں لواں نہ انہاں آکھیا زبان نہ لو انہاں آکھیا نہ لواں گا تے جیوندا کیویں رواں گا اگلیاں نے گردن کٹ کے رکھ دینی ہے نہ کیوں لے آئی تے جیت بچانا فرض ہے علم پچانا بھی قرض ہے پر جیت بچانا فرض ہے انہاں آکھیا آہستہ جیا دس دیو انہاں آکھیا جیڑی گل میں کرانا قال رسول اللہ سمجھ لینا اے دے وچ مولا علی دا نام آندا ہے تے میں نام اس وقت نہیں لیندا اس موسم وچ جڑا علی دا نام لوے اور دی گردن وڈ کے رکھ دے نے ہوے موسم انج دا تے علی دا پتر آکھے نہیں کرنی بیعت پلید دی اسی اولاد علی شہید دی سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین شاہ است مزہ آتا ہے جدو پتہ لگے نا ایک کم کیتے حسین نے پھر بندہ کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین بنا میاں صاحب آخر ہے کلے کھلوتے ہیں نا ڈبے دے اتھے مہر لاندیاں پہ کم دے نے اتھے تھانو قیامت لڑیے وہ او دیکھو لو پوچھ جتھے حضرت ابو ہریرہ ورگا بندہ آخدا ہے دل تک کردا ہے جو انہاں پلیداں دے نال لواں پر اگر میں اے ظاہر کراں گا تے پھر میں مراں گا بلے شاہ جے ظاہر کراں اسرار تائیں جے ظاہر کراں اسرار تائیں سب بھول جاون تکرار تائیں پھر مارن بلے یار تائیں ہر کوئی جان بچاتا ہے اور بچانی چاہیے راہ رخصت ہے لیکن واہ حسین تو ہے شاہ حسین اور اکیلا تو نہیں تیرا جو گھرانہ ہے یہ گھرانہ ساری کائنات سے جدا گانا ہے نہ تیری بہن جیسی بہن کسی کی نہ تیرے ویر جیسا ویر کسی کا نہ میرے پیر جیسا پیر کسی کا ہمارا سنی حضرت اعظم چشتی بالکل ٹھیک کہہ گیا کہ جس دی مثل مثال نہ کوئی جس دی مثل مثال نہ کوئی اوتے ایک کوئی ذات شبیر سپیکر والے بھائی انہوں کوئی جگہ تے رہن دے تے ایکو بند کر بڑی مہربانی کیونکہ عادت ہوگی نہیں اج کل خطیباں دی تے نعت خاناں دی آنا تے ساؤنڈ والے دے اوتے نگاہ نوں پہلے لانا تے
تے انہوں بار بار سمجھانا اور کھول جدوں تکر لوگاں دا دماغ نہ پھٹے نہ آکھی جانا ہے اور کھول تو بھائیا تو نہیں تے بول. اس لیے ہمیں یہ غرض نہیں ہے کہ بہت ہی آواز اوپر جائے، بس سمجھ میں آ جائے، پیغام پہنچ جائے، کافی. اور ہم میاں صاحب اور میں اس عمر میں پہنچ گئے ہیں نہ مرا دوش بمدہ نہ مرا نیش جتان. اور نہ واہ واہ دی دوڑے نہ آہ دی دوڑے، کیونکہ آہ اور واہ کر چھڑ دیے تباہ. اچھا اس توڑ پار ہو گئے، ان کل پہنچانا سدا فرض. اور فرمایا میرے امام حسین جیسے آپ جدا گانا آپ کا سارا گھرانا. حضرت بی بی زینب عورت تھی، بی بی زینب سلام اللہ علیہ عورت تھی، لیکن 11ویں کی رات گزری قیامت کی گزری. سوچیں ذرا کہ سامنے لاشیں بکھرے ہوئے ہوں، بچوں کے، بھتیجوں کے، بھانجوں کے، بھائیوں کے، اور پورا گھرانہ کٹ چکا ہے. ریت کے اندر ان کے وجود ہی موجود ہے، اور سارے خیمے اجڑ چکے، ایک بچا ہے. اور جس میں کون ہے؟ حضرت سیدہ رباب، سیدہ شہربانو. حضرت شہربانو ایک شہزادی تھی. حضرت رباب کے بارے میں تمام علماء نے لکھا ہے کہ عقل و فکر و دانش کی ملکہ. حضرت سکینہ کی اماں، حضرت سکینہ جسے بولتے ہیں، اصل لفظ سکینہ ہے. بی بی سکینہ کا نام تھا آمنہ. کیا نام تھا؟ آمنہ. بی بی رباب پیار سے سکینہ کہتی تھی، ابے کا نام رکھا ہوا آمنہ. بی بی سکینہ کی اماں حضرت سیدہ آمنہ کی ماں، حضرت علی اصغر کی ماں، حضرت رباب. اور پیار اتنا تھا میرے حسین سے، ان کو حسین پاک سے. اللہ حضرت امام ابن کثیر کہتے کانا یحبھا حبا شدیدا. حضرت امام حسین کو شدید محبت تھی ان سے. اللہ اکبر. آپ جب ان کے اوپر خرچ کرتے گھر والوں پر تو دریا کی طرح. یہ بیٹی تھی امراء القیس کی. اور امراء القیس، اب ساری کہانی تو میں بس اشارہ کر دیتا ہوں تاکہ پتہ رہے کہ یہ نبی کے گھرانے والے کون تھے. حضرت بی بی رباب کے ابے کا نام امراء القیس تھا. حضرت فاروق اعظم کا دور تھا، اور حضرت فاروق اعظم بیٹھے تھے مسجد نبوی کے منبر پہ. ایک آدمی آیا، حقیقی ذہین جینیس، شکل و صورت میں کمال آدمی، لوگوں کو چیرتا ہوا. اب مجمع جیسے بھرا ہوا ہے، وہ چیرتا ہوا مجمع کو آیا. حضرت عمر نے پوچھا من انت، تو کون ہے؟ اس نے کہا میرا نام امراء القیس ہے، میں نصرانی ہوں، عیسائی ہوں. کہا تو کیسے آیا؟ اس نے کہا میں اسلام کے لیے آیا. نہ سلام نہ دعا، ایک کوئی مدعا، کلمہ پڑھائیے. آپ نے کلمہ پڑھایا. اس نے کہا جھنڈا پکڑائیے. آپ نے کہا کس کا؟ کہنے لگا جھنڈا اسلام کا پکڑا ہے، اکیلا جاؤں گا قبیلے پورے کو لاؤں گا. سبحان اللہ. ہمارے تابعین کہتے ہیں ہم حیران ہوئے جس بندے نے سجدہ ایک نہیں کیتا تو جھنڈا پکڑ کے اکڑیاں جاگ دیاں دے رہے بھاگ ستے بھاگ جاگ جا ملے آوان ستے آنی. یہ یار فرید قبول کرے جنت واٹ دینا پڑ پوتی آنی. اور روزے رکھنا لے پیچھے رہ گئے تھے، وہ نمے آنا لے عید کر کے سینیاں تو تھال لے کے وہ جھنڈا سر تے چایا تے ایک بندہ گیا. لوگ حیران کی نام تکڑ لگے. مولا علی بیٹھے سن مسجد میں دے وچ، انہاں پھڑیا امام حسن نو تے امام حسین نو تے پچھو نس پے جا کے پھڑیا رکو اڑیا. اور ائمہ تاریخ کہتے ہیں حضرت مولا علی نے اس کی زلفوں سے جا کے پکڑ لیا. ایک سردار کو مولا علی نے کہاں سے پکڑا؟ جیوا دے نا گل میں جو پھڑ لینا، انہاں پھڑ لیا. کہ سزا دین نو پھڑی دے یا پیار کری دے؟ انہاں پھڑیا زلفاں نو تے انہیں پلٹا کھایا. ایک کون آیا ویکھیا تے پیچھے مولا علی. حضرت مولا علی کا چہرہ اتنا غضب کا سونا تھا اور اتنی کمال کی اٹریکشن تھی
کہ بندہ مولا علی کے چہرے کو تکتا تھا خدا یاد آتا. ایسے جو دیکھا کہا بندہ تے ڈاڈھی سونا ہے پر انہیں پھڑے میرے وال نے. کہا خیر ہے کیوں پکڑا؟ کہا آپ کا نام. اس نے بتایا. آپ نے بسم اللہ پڑھتے ہی لمبی گفتگو نہیں کی. کہا میرا نام علی بن ابی طالب ہے, میں رسول اللہ کا بھائی ہوں. بس رسول اللہ کا نام آیا, سردار کی تنی ہوئی گردن جھک گئی, گل مک گئی. انہیں آخا پھر حکم کرو, رسول اللہ کے بھائی جو حضرت مولا علی نے امام حسن حسین دونوں پڑھ کے آخیا انہوں پتر بنا لو. یہ مطلب ہے خبراں ساریاں سن, انہوں پتر بنا لو. انہوں بھی پہچان لیا بندے انج دے ہونے چاہیے نے میریاں بیٹیاں واسطے. انہیں پڑھ بسم اللہ منہ وچ جملہ کڈیا. انہیں آخیا بڑی بیٹی دا نام سلمہ بنت امراء القیس ہے, او تواڈے حسین نو حسن نو دتی تے رباب چھوٹی بیٹی ہے او حسین نو دتی. اے ہویا رشتہ تے بی بی نے جنہیں نبھایا. اج 11ویں محرم ہو گئی تے بی بی پہاڑ دی طرح ڈٹی ہوئی. سوچو کہ امام ابن اسیر ابن کثیر سارے دے سارے دماغ دی گل نہیں, گل کتاباں دی ہے, کیونکہ تاریخ نقل دا نہ ہے عقل دا نہ نہیں. جو لکھیا ہے وہ دسنا چاہیے. وہ دے وچ کہ انہاں ظالماں نے بیبیاں نو قیدی بنایا. اگے جو کچھ ہویا وہ زبان تے آ نہیں سکتا. حضرت امام زین العابدین نو بھی قیدی بنایا اور قیدی بنا کے قیدیاں دی طرح انہوں نے ٹریٹ کر کے آپ نو آخیا چلو تو چھڈو کربلا نو. جیڑے ویلے کربلا تو ایک قافلہ ٹردا ہے البدایہ والنہایہ تو لے کے وہ سارے مورخات دے نے کہ پہلے تے بیبیاں سمٹ کے اپنے آپ نال لپٹ کے اپنے سر جھکا کے اپنا آپ مکا کے ٹریاں. لیکن جیڑے ویلے جتھے لاشیں بکھرے پئے سن, جیڑے ویلے بیبیاں دی نظراں اپنے بچیاں ویراں بھتیجیاں تے پئیاں, بیبیاں دیاں آوازاں دے تے کنٹرول نہ رہیا, بیبیاں رون لگیاں. تے سیدہ پاک بی بی زینب نے جب اپنے بیٹوں کو دیکھا حوصلہ کر گئی, اپنے دوسرے بھائیوں کے لاشوں کو دیکھا حوصلہ بی بی کر گئی. لیکن جب امام عالی مقام کے لاشیں کو دیکھا کہ کفن مٹی کفن بنی ہوئی ہے, نبی کے دوش کا شاہ سوار مٹی میں مٹی ہے, سر جدا ہے نوکے سنان پر, بدن پہ گورو کفن پڑا ہے. بی بی کی آہ نکلی, لیکن کس کو بولتی کس کو بتاتی؟ جب بندہ دکھی ہوتا ہے تو ڈھونڈتا ہے کہ کوئی میرے درد بانٹنے والا ملے, کوئی میری آہ سننے والا ملے, میں کسی کے کاندھے پہ سر رکھ کے رو لوں. لیکن ادھر بھی کمینی گندی نظریں, ادھر بھی ظالموں کی نظریں. اب بی بی کا چہرہ خود بخود مدینے کی طرف ہو گیا اور بی بی نے جو لفظ کہے وہ تاریخ کے سینے پہ ثبت ہے. بی بی کی زور سے آواز نکلی یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ اللہ و ملک السماء. نانا آپ پہ اسمان والوں کے درود, آپ پہ ملکوتیوں کے درود, آپ پہ اللہ کا درود. کہتے کہتے بی بی کی آواز رک گئی اور اشارے کر کے کہنے لگی ھذا حسین بلعرا. نانا یہ تیرا حسین ہے جس کے بدن پہ کپڑے کی ٹاکی تک نہیں رہنے دی ظالموں نے, مٹی مزمل بالدماء. آج تیرا حسین چادر پہن کے خون کی لہو کی چادر اپنے بدن پہ تان کے دولہا بن کے سو گیا ہے. نانا دیکھ مقطع الاعضاء, تیرے بچوں کا بند بند ظالموں نے گھوڑے دوڑا کے جدا کر دیے. دیکھ بناتوں کا سبایا یا محمد. نانا پاک تیری بچیاں کہتی ہیں, کہتے ہیں کہ بی بی جب رو رو کے یہ صدا لگاتی تھی, آواز جہاں جہاں تک جاتی تھی, جو یزیدی پلید تھے سب کے سب روئے.
اور اتنا درد اتنا کرب تھا کہ میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے۔ کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت میں اسے سنا کے روؤں، وہ مجھے سنا کے روئے۔ لوگ روتے رہے۔ آگے علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ امام زین العابدین کی آواز نقاہت کی وجہ سے نہیں نکلتی تھی، اوپر سے زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، اور آپ نے جس وقت اپنی پھوپھی جان کی دردناک صدا سنی، آپ کا سویا درد بھی جاگا، آپ نے بھی رخ مدینے کی طرف کیا اور کہا یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین۔ نانا پاک اپنے بچوں کا حال دیکھو، زین العابدین کو دیکھو، وہ زین العابدین جو 2 سال تک مولا علی کی گود میں پلتا رہا، 10 سال تک امام حسن کی انگلی پکڑ کے چلتا رہا، 21 سال تک اپنے بابا حسین کے سائے تلے پلتا رہا، آج امام عالی مقام کا وہ عظیم بیٹا مدینے کی طرف رخ کر کے کہتا ہے یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس فی ایدی الظالمین فی الموقب والمزدحم ان التیاری الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتا فی النبی المحترم۔ سید کی آواز بلند، اب ظالم لیے جاتے ہیں، لے چلتے چلتے کوفے کی راہ کے اندر شام پڑ گئی۔ اب یہ گزرتے کہاں سے؟ بجائے اس کے کہ ویران رستوں سے جاتے، غیر آباد رستوں سے جاتے، یہ ظالم گزرتے تھے تو جان کر بستیوں سے، جان کر آبادیوں سے گزرتے اور اعلان کیا کرتے کہ خدا کے دشمنوں کے یہ سر ہیں۔ یہ لفظ تاریخ کی ہر کتاب میں لکھے ہیں، یہ اللہ کے دشمنوں کے سر ہیں، یہ امیر المومنین کے دشمنوں کے سر ہیں، یہ دشمنوں کے سر ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ وہ لوگ ہیں جو غدر کرنے والے تھے، مارے گئے، یہ ان کے باغیوں کے سر ہیں۔ اب ظاہر ہے وہ سر باغیوں کے ہیں، تو یہ جو بیویاں ہیں یہ قیدی ہیں۔ اب ان کو ظالم اپنی طرف سے رسوا کرتے کرتے گلی گلی سے گزر رہے ہیں۔ جس وقت پہنچتے ہیں اللہ اکبر، یہ پورے کا پورا قافلہ کوفے کے اندر پہنچتا ہے، اور کوفے کے لوگ بازار والے تماشائی، گھروں والے تماشائی، اور مرد بازاروں کے اندر کھڑے ہیں، عورتوں اپنے کوٹھوں کے اوپر سے جھانک جھانک کے جب بے کسی تکتے ہیں کہ ایک سر، دوسرا سر، تیسرا سر، اب 72 سرنوں کے سنان پہ چڑھا ہے، اور پیچھے دیکھا عزت مآب شہزادیاں مظلومیت کی تصویر بن کے چلتی ہیں، عورتیں تک تک کے روتی ہیں، مردوں کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ امام ابن کثیر لکھتا ہے، کہتا ہے کہ حضرت امام زین العابدین نے ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر سے بھی رو رہے ہیں، ادھر سے بھی رو رہے ہیں، اور کچھ لوگ گریبان پھاڑ رہے ہیں، کچھ منہ پہ تماچے بھی مارتے ہیں کہ یہ اگر نبی کی آل کا حال ہے تو پھر باقی مخلوق کے ساتھ کیا حال ہوگا۔ اب جب روتے دیکھا کوفے والوں کو، حضرت سیدنا امام زین العابدین نے صدا دی، لیکن بصوت ذلیل، آواز کمزور تھی، بولتے تھے لیکن آواز دور تک نہیں جاتی تھی۔ آپ نے ایک ہی جملہ کہا، آپ نے کہا لوگوں تم ہمیں دیکھ کے روتے ہو، پر اتنا ہمیں کوئی بتائے، تم روتے ہو، تم پیٹتے ہو، اگر تم دکھی ہو پھر ہمارا قاتل کون ہے، ہمارا مارنے والا کون ہے؟ تم جو روتے ہو پھر ہمارا قاتل کون ہے؟ یعنی قاتل بھی تمہیں، مارنے والے بھی تمہیں، روتے بھی تم ہو۔ بس اسی اسنا کے اندر حضرت سیدہ زینب اپنی اونٹنی کے اوپر اسی پرانی ندا میں آپ نے سر اٹھایا، خزیمہ
اسدی ایک راوی کا نام ہے، اس نے کہتا ہے میں انہی ظالموں میں شامل تھا جس وقت سید زابی نے سر اٹھایا اور بی بی نے پہلے پڑھا الحمدللہ، جب الحمدللہ کا عظیم لفظ بی بی کی زبان پہ آیا، خزیمہ کہتا ہے قسم خدا کی اگر بیچ میں پردہ ڈال دیتے کسی کو پتا نہ چلتا کہ یہ بنت نبی بول رہی ہے یا منبر پہ مولا علی بول رہا۔ گفتگو لب پہ جو اللہ غنی آتی تھی، بوئے انفا سے رسول مدنی آتی تھی۔ بی بی پاک نے اللہ کی حمد کی، رسول اللہ پہ سلام بھیجا، بی بی کی دکھی آواز تھی لیکن بول کے کہا یا اہل الکوفہ اسکتو، چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ۔ کہتے بی بی نے جب 3 مرتبہ کہا چیخنے والوں، رونے والوں چپ کرو، یہ ایسی کڑکتی صدا تھی، خدا کی تقدیر تھی، ساری آوازیں چپ ہو گئی، منہ بند ہو گئے، چپ کر کے لوگ ثابت ساکت ہو گئے۔ بی بی نے اگلا لفظ کہا یا اہل الکوفہ، یا اہل القتل، یا اہل الغدر، او کوفے والوں، او غداروں، او وعدے کر کے توڑنے والوں، او وفا نہ کرنے والوں، تم اس گندی روڑی کی طرح ہو جس کے اوپر سبزہ ہوتا ہے نیچے گند ہوتا ہے۔ کیا کہا بی بی نے؟ یہ بہت سارے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، اوپر سے بڑے میٹھے اور بیچ میں چھریاں بغل میں۔ فرمایا تم اوپر سے روتے ہو، اوپر سے پیٹتے ہو، اوپر سے اہل بیت سے پیار کا اقرار کرتے ہو، تم اس گندی روڑی کی طرح ہو، خضرت دمن جو اوپر سر سبز گھاس ہوتی ہے نیچے پورے شہر کا گند ہوتا ہے، تم وہ گند ہو۔ تمہیں پتا ہے تم نے کتنا بڑا جرم کیا، تم نے ختم المرسلین